دنیا میں انسان وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، اس کی سوچ وہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو۔ وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، مومن ہوں گے۔ آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا۔ اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے۔ صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا۔ لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے۔ اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی۔ لیکن شام ہونے سے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر، اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا، اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا۔ صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن صبح کسی مندر میں، کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا۔ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا، دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے، دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا، اپنا دین بیچ دے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا۔ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے ہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے۔ وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ، یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں۔ تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے، ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا، جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے، اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی، اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے۔ اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم، اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا، تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ ہاں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار اور پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو۔ اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے، تم پڑوس میں رہتے ہو، تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے، لیکن تم روزے سے ہو،
اس کی جان جا رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا ہے تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے, لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی, اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تیوہار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے. اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں, اب دیکھیے سوچ ہے نا, آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا, ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی, ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا ہے. ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا, پیسہ ہی نہیں ہے, میرا بچہ بیمار رہتا. یہ ہماری سوچ ہو گئی. ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے, پہلے وہ کافر تھے, اسلام لائے, ایمان لائے, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی, خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. دیکھیے ان کی سوچ, ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, کہا کیا ہوا کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے, مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, پوچھیے اللہ سے, کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز, ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے. اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے, ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے. اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں آخرت میں چاہیے. یہ ان کی سوچ تھی. اور ہماری سوچ کیا ہے, جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا, کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہم ہیں, ایک بہت بوڑھی عورت تھی, کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے, چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے. میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں, ماں بیمار ہے چلیں. یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں, پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے, وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے, ختم. اب اس میں ہم کیا کر لیں, میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں. اب ہم سوچ رہے تھے کہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے, کمینہ کیسا مولوی ہے تو, ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے, تو نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا. لیکن الٹا ہوا, ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا. اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ. ہم نے کیوں, تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں تھی؟ ارے کون کہتا ماں سے محبت نہیں تھی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی, بہت تڑپ رہی تھی, ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے, کھلا دیے, لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی. آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری ماں کی. ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے, کم سے کم برا نہیں مانا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, میں نے اب تک 4 نکاح پڑھائے ہیں, چاروں کو طلاق ہو گئی. میرا پڑھایا ہوا ایک بھی نکاح نہیں ٹکا, اب میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں. حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ اب پڑھاؤں گا تو ٹکے گا نہیں, لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں. کیوں؟ جس کو کہتا ہوں کہ میں نے 4 پڑھائے ہیں, چاروں کو طلاق ہو گئی, وہ کہتا مولانا صاحب کھانا کھا لیجئے لیکن نکاح مت پڑھائیے, نکاح نہیں پڑھائیے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاروں لوگ ناراض نہ ہو کہ دیکھو مولوی جرجیس نے میرا نکاح پڑھایا اور ہمارے نکاح ٹوٹ گئے, اور چاروں خوش ہیں. یہ الٹا ہو رہا ہے, یہ چاروں خوش ہیں. جو لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ پریشان تھی وہ بڑی خوش ہے کہ میرا نکاح, میرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا, ہمیں چھٹکارا مل گیا. وہ اپنی سہیلیاں, جن کی سہیلیاں پریشان ہیں, وہ کہتی کاش تیرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا ہوتا تو بھی چھٹکارا پا گئی ہوتی. تو الٹا ہو رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ کبھی غلط نہ کہیں, لیکن وہ لڑکے بھی خوش, لڑکیاں بھی خوش, بہت اچھا چھٹکارا مل گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی صحیح ہو. دیکھیے 2 آدمی, ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے, یہ مکھیا جی بیٹھے ہیں آپ کے, بڑے عزت دار آدمی ہیں آپ کے سماج کے, مان لو یہ ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی ڈاکٹر ہیں.
اب وہاں سے ایک آدمی لوٹ کے آ رہا، لنگڑاتا ہوا چلا رہا ہے. اب میں ڈاکٹر ہوں، مکھیا جی بھی ڈاکٹر ہیں. مکھیا جی نے کہا جرجی صاحب جی یہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی اس لیے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجربہ ہے. میں نے کہا نہیں مکھیا جی آپ کا تجربہ غلط ہے. اس کے پیر میں موچ نہیں آئی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے. مکھیا جی کی سوچ الگ، میری سوچ الگ. یہ بھی ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مکھیا جی سنو، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا، پیر میں موچ ہی نکلی تو 1000 روپیہ میں دوں گا، اور اگر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوا جو میں نے کہا تو 1000 روپیہ آپ دیجئے گا. شرط لگ گئی. ٹھیک ہے. وہ آیا چلتا ہوا بالکل قریب آ گیا. ہم دونوں نے پوچھا بھائی پیر میں موچ آئی یا ریڑھ کی ہڈی میں درد؟ وہ کہتا کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد. ابے پھر تو لنگڑا کے کیوں چل رہا تھا؟ اس نے کہا میری پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. اب دیکھیے دونوں کی سوچ الگ ہو گئی. مکھیا جی ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے پیر میں موچ. جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد. دونوں کی سوچ غلط. ان کا تجربہ بھی فیل، میرا تجربہ بھی فیل. اس لنگڑے نے کیا خود آگے کیا کہہ دیا؟ نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد. ابے پھر کیوں لنگڑا کے چل رہا تھا؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نگلی چوہیا. نہ دونوں کے پیسے بچ گئے. تو کبھی کبھی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے. سوچ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے بنا تحقیق کیے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ مت بولو. اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے درمیان کوئی سماج کا برا آدمی کوئی بری خبر لے کر آئے، کسی کے بارے میں کہے فلاں ایسا کر رہا تھا، تو ایک دم اس کی بات مت مان لو بلکہ تحقیق کر لو. آپ کو معلوم ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ذرا دیکھیے ان کے گھر میں ان کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی ایک عورت آتی ہے اور صبح صبح دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چٹائی پر بیٹھ کر. انہوں نے دروازے پہ دیکھا کوئی آیا ہے، دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی عورت کھڑی ہے. پوچھا کیسے آئی ہو بہن؟ اس نے جواب دیا آپ کی بیوی سے ملنا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے کوئی عورت ملنے آئی ہے تو مجھ سے ملو، میں اندر چلا جاتا ہوں. اب امام اوزاعی اندر چلے گئے اور جس چٹائی پر قرآن پڑھ رہے تھے اس چٹائی پر ان کی بیوی نے اس گاؤں کی عورت کو بٹھا دیا، آؤ بیٹھو. وہ عورت جیسے ہی جو گاؤں کی ملنے آئی تھی جیسی بیٹھی چٹائی پر، اس کے پیچھے سے جو شلوار، یہ جو تھمس ہوتے ہیں ہپ کا حصہ، یہ پورا بھیگ گیا. جیسی بیٹھی وہ پوری شلوار پورا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا، بھیگ گئی. اس نے نظر دوڑائی تو امام اوزاعی کا 3 سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا. اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے. دیکھیے بچہ ننگا ہو، کپڑا نہ ہو، اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی. تو اس نے کیا کہا امام اوزاعی کی بیوی سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کیا ہے. دیکھیے پیشاب پورا میرے کپڑے میں بھر گیا، اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں؟ بچہ 3 سال کا ہے، اب تو اس کا پیشاب بھی پاک نہیں رہا کہ چھینٹا مار کے پاک ہو جائے، اب تو دھلنا پڑے گا. سردیوں کے دنوں میں چٹائی پہ بٹھا دیا. امام اوزاعی کی بیوی کیا کہتی ہے؟ دیکھیے سوچ، دیکھیے اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پیشاب ہے. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے پیشاب نہیں ہے میری بہن، تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے؟ کوئی لوٹا نہیں رکھا، پانی کا کوئی جگ نہیں ہے، کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو. یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہے، مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے. بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، لیکن بچے کا کپڑا اتارا، اس نے نالی میں پیشاب کیا، یہاں نہیں کیا ہے، تم بے فکر رہو. اس نے کہا امام اوزاعی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ پہلے مجھے بتاؤ، مجھے سیٹسفائی کرو. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. سن، جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن. میرے شوہر
فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اتنی توبہ کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے, تر ہو جاتی ہے. میری بہن, تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو, یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں, جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے. دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے. ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں, ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. ایمان والو, اے مسلمانوں, کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو. زیادہ بدگمانی نہیں. ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے, ہمارا دماغ فوراً وہی پہنچتا ہے یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے. ارے وہ جلدی چل رہی ہے, کانوں میں لیڈ لگی ہے, بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو, اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو, اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی کسی سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے, اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر. ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو, کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو. کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. میرے بھائیوں, سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, سوچ کو بدلو, سوچ کو. میرے بھائیوں, مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے, آپس میں ناراضگی ہے. نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, چھت پہ کھڑے ہیں, جرجیس صاحب جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں. جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی. جرجیس صاحب منہ ہلا رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا, یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا, کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے نا, ہم ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں. مکھیا جی نے ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے, کمینہ ہمیں گالی دے رہا, ضرور دل میں گالی دے رہا ہوں, ہونٹ ہل رہے ہیں. مکھیا جی کی یہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سوچنے کا پاور اور حق اللہ نے نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے جرجیس صاحب کی مکھیا جی سے آنکھیں لڑ گئیں, جرجیس صاحب مکھیا جی کو گالی نہ دے رہے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور وضو بنا کے گھر سے نکلے ہوں, وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہوں. یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. ایمان والو, تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت اپنے دلوں میں پالا کرو. بہت سی بدگمانیاں انسان کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو صاف رکھو, اپنی سوچ کو بدلو. میں سمجھتا ہوں شاید اب اتنے کم لوگ رہ گئے ہیں کہ یہ میری زندگی کا پہلا ریکارڈ ہو کہ اتنے کم لوگوں میں میں نے کبھی تقریر کی ہو. میرے بھائیوں, تقریر کے لیے 1 گھنٹہ کافی تھا. مجھے تو مکھیا جی نے کہا تھا کہ 10 بجے آپ کو ٹائم مل جائے گا, لیکن 12 بجے مجھے بٹھایا گیا. مجھے معلوم تھا کہ 12 بجے کے بعد ہی ٹائم ملتا ہے. اگر آج مل جاتا تو واقعی میں بڑی تعریف کرتا. آج یہ سوچا تھا کہ بہار کی سرزمین پر 10 بجے ٹائم, یہ پہلی مرتبہ مجھے مل رہا ہے. اگر 10 بجے ٹائم دیتے تو میں واقعی تعریف کے جملے بولتا اور کہتا کہ آپ نے ریکارڈ توڑ دیا, لیکن آپ نے مجھے 12 بجے ہی ٹائم دیا, اس لیے آپ اس تعریف کے حقدار نہیں رہ گئے ہیں. آپ نے وہی ٹائم دیا جو ہمیں عام جلسوں میں ملتا ہے, وہی ٹائم دیا. اب میں بھی تھک چکا ہوں اور میرا کل پروگرام کافی دور ہے, مجھے نکلنا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری سوچ کو اسلامی سوچ بنا دے, ہمارے اندر تقوی پیدا فرما, ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا فرما دے.